اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين۔ الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 21واں پارہ ہمارا جاری ہے۔ سورۃ الحجرات کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ازواج مطہرات کا بیان ہے، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ سورہ مبارکہ کو پھر سے دوبارہ سے ایک دفعہ ترجمہ کروں انشاءاللہ الکریم۔ ترجمہ مکمل کرنے کے بعد پورے قرآن کا سورۃ الحجرات کا ایک دفعہ خلاصہ کے ساتھ ترجمہ ضرور ریکارڈ کروائیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس تعلیم کا جاننا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی ازواج مطہرات پاک بیویوں کو اللہ کا یہ حکم سنا رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اطاعت اور فرما برداری کا شیوہ اختیار کیا اسے اجر بھی دگنا ملے گا اور اسے ہم باعزت رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا کہ تمہارا حال دوسری عورتوں کا سا نہیں ہے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی وہ خود ذمہ دار ہے، متعاون ہوں گی اور تو ان کی اپنی ذات متعاون ہوگی۔ لیکن اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو دامن نبوت داغدار ہو جائے گا، رشد و ہدایت کا وہ چشمہ گدلا ہو جائے گا جس سے دنیا بھر کے پیاسوں نے پیاس بجھانی ہے، وہ آفتاب گہنا جائے گا جس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے سارے عالم کو منور کرنا ہے۔ تو تم ذرا ان نتائج کا تصور کرو جو تمہاری معمولی سی لغزش پر مرتب ہو سکتے ہیں، ان مشکلات کا اندازہ لگاؤ جو تمہاری کج روی سے دعوت اسلامی کی راہ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جادہ زیست پر ہر قدم پھونک پھون کر رکھو، ہر کام سوچ سمجھ کے کرو، تقوی اور پارسائی کا وہ بلند معیار قائم کرو کہ نکتہ چینوں کی آنکھیں پتھرا جائیں لیکن انہیں کوئی داغ نظر نہ آئے اور وہ اپنی زبان درازی کے باوجود اپنے آپ کو گونگا محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرم فرمانے والا ہے۔ 22ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ حجرات جاری ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور جو کوئی فرما بردار بنی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرتی رہیں، ہم ان کو اجر بھی دگنا دیں گے، مرتين 2 مرتبہ دیں گے یا دگنا دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزت والا رزق۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی پیاری بیویوں، اے نبی کے ازواج مطہرات، تم دوسری عورتوں کی جیسی نہیں ہو، تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کے جیسی نہیں ہو، لیکن عام عورتوں میں سے کسی عورت کے جیسی۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو نہ تم نرمی کرو بات کرنے میں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ طمع ڈال دے یا روگ ڈال دے اس شخص کے دل میں جس کے دل میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور تم بات کرو تو باوقار انداز سے بات کرو، یعنی کہ مرد کا دل مائل ہو جاتا ہے تو جب بھی بات کرو ایسی نرمی سے نہ کرو کہ جن دلوں کے اندر یہ روگ ہے کہ وہ جلد مائل ہو جاتے ہیں، وہ کوئی اپنے اندر لالچ، کوئی ایسی برائی ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو جب بھی بات کرنی کیسے، بہت باوقار انداز سے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب عورت کسی غیر مرد سے بات کرے تو اس کی آواز میں جھڑک ہونی چاہیے، ڈانٹ ہونی چاہیے، تاکہ سننے والا مرد، اگر مرد سے بات کرنا ضروری بھی ہے
تو بات کرنے میں ڈانٹ ہونی چاہیے، جھڑک ہونی چاہیے، تاکہ سننے والے کے دل میں کوئی نرمی، کوئی طمع، کوئی حرص نہ پیدا ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اور رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ ظاہر کرو نمائش اپنی جیسا کہ ظاہر کی جاتی تھی اول جاہلیت کے دور میں، سابق یا اول جاہلیت کے دور میں، سابق جاہلیت کے دور میں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، پلیدی کو، اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک صاف کر دے پوری طرح سے۔ اور یہ آیت مبارکہ خاص طور پر منسوب ہے اہل بیت کرام، جن کو کہ ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ نبوت کے قریب سے گزرتے، جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تو آپ کے در پہ دستک دیتے اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف اور مطہر کر دے۔ نبی کے اہل بیت میں آپ کی پاک بیویاں بھی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سب آپ کے اہل بیت میں۔ خصوصیت حاصل اس آیت مبارکہ کو یہ کہ یہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے حسنین کریمہ، آپ کے پیارے شہزادوں علی کرم اللہ وجہ کریم اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، جن کو ہم پانچتن پاک کہتے ہیں، ان کی شان میں نازل۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو جو تم پر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں کو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، من وذکرنا، اور یاد کرو ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطف فرمانے والا باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہ والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت سے اور ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ وما کان لمؤمن، اور یہ زیب نہیں دیتا کسی مومن کو، یہ حق نہیں پہنچتا کسی مومن کو، ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومنہ عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ وہ ہو ان کا اس میں کوئی اختیار، من امرہم، اپنے کسی معاملہ میں، تو پھر انہیں کوئی اختیار نہیں اپنے اس معاملہ کے اندر، کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ امرن ان یکون لہم الخیرہ من امرہم، کہ ان کو کوئی اختیار ہو ایسے معاملے میں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو تحقیق وہ کھلی گمراہی میں ہے، گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کیجئے اس کے لیے کہ اللہ نے انعام فرمایا،
اس تقول جب آپ نے فرمایا للذی اس شخص کے لیے انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انعمت علیہ اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا امسک علیک زوجک رکھ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ اپنی بیوی کو اپنے پاس واتق اللہ اور اللہ سے ڈرتا رہے وتخفی فی نفسک اور آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے دل میں ماللہ مبدیہ وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا وتخشى الناس اور آپ کو اللہ کا ڈر تھا واللہ احق ان تخشى اور اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اسے ڈرا جائے فلما قضى زید منها وطرا اور جب پوری کر لی زید نے پھر جب پوری کر لی زید نے ان کو اسے طلاق دینے کی خواہش زوجنا کہا ہم نے ان کا نکاح کر دیا آپ سے لکی لا یکون علی المؤمنین تاکہ نہ رہے مومنین کے اوپر حرجن کوئی حرج ایمان والوں کے اوپر کوئی حرج کوئی تنگی نہ رہے فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر اگر نکاح کرنا ہو اس پہ تو پھر اس پہ کوئی سوال نہ رہے اذا قضوا منہن وطرا جب پوری کر لیں جب انہیں طلاق دینے کا اذا قضوا جب وہ ارادہ کر لیں منہن وطرا ان کو طلاق دینے کا وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا کام ہو کر ہی رہتا ہے اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے ما کان علی النبی جی نہیں ہے نبی پر کوئی من حرجن کوئی مذائقہ فی ما فرض اللہ لہ اس معاملے میں جنہیں اللہ نے ان پر حلال کر دیا فرض کر دیا سنت اللہ والذین خلو من قبل اللہ کا یہی دستور اللہ کی یہی سنت ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے وکان امر اللہ قدرا مقدورا اور ہے اللہ کا حکم جو طے پایا جا چکا ہے اور اللہ کا حکم ایسا ہے جو کہ طے پایا جا چکا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام ویخشونہ اور اس سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا الا اللہ اور نہیں وہ ڈرا کرتے کسی سے اللہ کے سوائے وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہے وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ جو ہے ہر شے کو خوب جانتا ہے ماشاء یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے ذکرا کثیرا کثرت سے ذکر کرنا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام هو الذی یصلی علیکم وہ جو نازل کرتا ہے تم پر یا درود بھیجتا ہے تم پر وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی وہ جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر اس کے فرشتے بھی لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ وہ نکال کر لے جائے آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وکان بالمؤمنین رحیما اور وہ مومنین پر رحم فرمانے والا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام ان کی دعا یہ ہے تحیت یہ ہے جس روز وہ ملیں گے اس سے سلام یعنی کہ سلامت رہو وعد لہم اجرا کریما اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عزت والا اجر عزت والی جزا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر خوشخبری اور ڈر سنانے والا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور بلانے والا اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور روشن چراغ وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو بان لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا فضل ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین اور نہ اطاعت کرو کفار اور منافقین کی ودع اذاہم اور چھوڑ دو ان کی اذیت رسانی وتوکل علی اللہ بھروسہ رکھو اللہ پر وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ آپ کا کارساز یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تم نے ان کو چھوا ہو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا تو تمہارے لیے پس فما لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت گزارنا یا عدت شمار کرنا فمتعوہن
لہٰذا ان کو کچھ مال دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کر دو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے حلال کر دی، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کے ازواج، وہ جن کو دیے ہیں آپ نے ان کے مہر، جن کو ادا کر دی ان کے مہر، وما ملکت یمینک، اور جو ملکیت میں ہے آپ کی لونڈیاں یا کنیزیں، مما اس میں سے افاء اللہ علیک، کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، وہ بنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، وہ بنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں، بنات خالاتک، خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ نظر کر دے اپنی جان نبی کے لیے، سبحان اللہ، ان اراد النبی ان یستنکحھا، کہ اگر نبی اسے نکاح کرنا چاہے، اگر ارادہ کرے نبی اس سے نکاح کرنے کا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، صرف آپ ہی کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں جس عورت کے ساتھ چاہے، پھر بعد میں یہ حکم جو ہے وہ بدلا۔ قد علمنا، ہمیں خوب معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان پر مقرر کیا ہے، فی ازواجہم خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنین کو یہ حکم نہیں تھا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ رہے آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ ترجی من تشاء، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، دور کر دیں جس کو چاہیں آپ ان میں سے، اور اپنے پاس رکھیں جس کو چاہے آپ ان میں سے، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جو کوئی طلب کرے، ومن ابتغیت، اور اگر آپ طلب کریں جن کو، ممن عزلتا، ان میں سے جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا، فلا جناح علیک، تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب ہے، پوری توقع ہے کہ ٹھنڈی ہوں گی اس سے ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں گی، ویرضین، اور خوش رہیں گی اس پر، بما آتیتہن کلہن، جو کچھ آپ نے ان سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے ساتھ مساوانہ عادلانہ سلوک فرماتے ہیں۔ اس رخصت کی دو وجہ، پہلی وجہ تو یہ کہ حضور کی طبع مبارک اتنی عادل اور انصاف پسند تھی کہ حکم نہ ہونے کی صورت میں بھی بے انصافی ممکن نہیں۔ دوسری حکمت یہ کہ ازواج مطہرات میں باہمی نزاع پیدا نہ ہو، تھوڑی تھوڑی بات کو بڑھا کر گھر کے سکون کو مقدر نہ کریں۔ آپ جب حضور پر پابندی نہ رہی تو جس کو بھی شرف حضور شرف بخشے، جتنا شرف بخشے، اسی کو وہ غنیمت سمجھے گی، کسی قسم کا مطالبہ کرے یا شکوہ کر کے خاطر عطر کو مشوش نہ کریں گی۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب ہے، یہ پوری توقع ہے کہ ٹھنڈی ہو اس سے ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور نہ وہ غمگین ہوں گی، ویرضین، اور وہ خوش رہیں گی، بما آتیتہن کلہن، جو کچھ آپ ان سب کو عطا کریں گے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو آپ کے دل میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا حلم، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال ہے آپ کے لیے عورت اس کے بعد، دوسری عورت اس کے بعد، لا يحل لك، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، حلال نہیں ہے آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کر لیں ان ازواج سے دوسری بیویاں، ان تبدل کہ آپ تبدیل کر لیں بہن ان سے من ازواج دوسری بیویاں، ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، اگرچہ کہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن مگر بجز ان کنیزوں کے جو آپ کی لونڈی، مگر بجز آپ کی لونڈیوں کے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ رب العزت ہر شے پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی جی، اے لوگو ایمان والو، نہ تم داخل ہونا نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے،
غیر ناظرین اناہو، نہ کہ اس کے پکنے کا انتظار کرے، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، بس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھا چکو، فانتشروا، تم منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ بیٹھے رہو باتیں کرنے کے لیے، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک یہ نبی کو تکلیف کا باعث بنتے، یہ نبی کی تکلیف کا باعث بنتے، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تم نے کچھ نہیں کہتے، تم سے حیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، سوال کرو ان سے کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، بس تم سوال کرو ان سے پردوں کے پیچھے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہیں یہ زیب دیتا کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے، من بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ایسا کرنا بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے، ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، اگر تم کسی بات کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے باپ کے بارے میں بھی، اپنے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخوانہن، نہ ان کے بتیجوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ہی ان کے بھانجوں کے معاملے میں، ولا نسائہن، نہ ہی مسلمان عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ہی لونڈیوں کی آمد و رفت، یعنی کہ ان رشتوں کے علاوہ باقی ہر پہ پابندی ہوگی، بس صرف یہ رشتے پابندی سے مبرہ، واتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے کا مشاہدہ فرمائے، ہر شے پر گواہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو آپ پر اور سلام بھیجو، سلیمو تسلیما، اور سلام عرض کیا کرو ادب اور محبت سے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں، واعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوائی کا عذاب، والذین، اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبوا، بغیر ان کے کچھ کیے کہ بغیر انہیں کوئی غلطی کی یا کوئی معیوب کام کیا، فقد احتملوا، بس تحقیق وہ اٹھایا انہوں نے، بہتان و اسم مبینہ، بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ، یعنی کہ مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر نہ حق تکلیف دینا، یہ ہے کہ اپنے ذمے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو، جملہ اہل ایمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈھانپ لے، ڈال لیا کرے اپنے اوپر اپنی چادریں، ذالک ادنا، یہ قریب ہے بآسانی، ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچانی جائیں گے اور انہیں ستایا نہ جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نہیں کہ قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو یہ حکم سنا دے کہ جب اپنے گھروں سے نکلے تو اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں۔ کیوں اوڑھ لیا کریں؟ کہ یہ بہت قریب ہے کہ اس امر سے پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، اور ان کی عزت بڑھے گی، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر نہیں باز آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے شہروں میں، لنغرینک بہم،
تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر. ثم لا یجاورونک، پھر نہ وہ ٹھہر سکیں گے اس میں، یعنی اپنے مدینہ میں، فیہا اس میں مدینہ میں، الا قلیلا مگر چند روز، ملعونین لعنت برس رہی ہوگی ان پر. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے، ان لوگوں کے متعلق بھی یہی تھا جو گزر چکے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یسألک الناس عن الساعہ، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے متعلق. قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو، قریبی کی گھڑی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے تیار کیا دردناک عذاب، بھڑکتی آگ ان کے لیے تیار کی ہے، بڑھتی آگ. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ پائیں گے اس میں کوئی دوست نہ مددگار. یوم جس دن تقلب وجوہہم فی النار، پلٹے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، پھینکے جائیں گے منہ کے بل آگ میں. یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، ہم نے اطاعت کی تھی اس کے رسول کی. وقالوا، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے تو پیروی کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اپنے بڑے لوگوں کی. واضلونا السبیل، تو انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سیدھی راہ سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج، لعنت بڑی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور آپ اللہ کے نزدیک بہت شان والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم، اصلاح فرما دے گا اللہ، درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا وہ تمہارے گناہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے، حکم مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص بڑی کامیابی کے ساتھ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها، پس انکار کر دیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے. امانت کون سی؟ یعنی قرآن عظیم. اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، بس سب نے انکار کر دیا. واشفقن منها، وہ ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. انه كان ظلوما جهولا، بے شک یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ، بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ لطف و کرم فرمائے، توبہ قبول فرمائے مومنین مردوں مومن عورتوں کی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا رحم فرمانے. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك المرتضى وعبدك المصطفى من الصلوات اطيبها ومن التسليمات ازكاها ومن التحيات اسناها وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب مکمل ہوئی. سورۃ السبا کا آغاز کرتے ہیں 22ویں پارے میں. سورہ پاک کا نام سورہ سبا ہے. یہ لفظ جو ہے آیت نمبر 15 میں مذکور ہے. نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، اور مضامین کے اعتبار سے سورت کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کی جا رہی ہے اور اس کی کبریائی اور عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وقوع قیامت پر کفار کو جو اعتراض تھا کہ اس کا جواب ہے بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، کہ زوردار الفاظ سے دیا جا رہا ہے کہ اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے
قیامت ضرور آئے گی۔ ساتھ ہی لیجزیہ سے وقوع قیامت کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس کے بغیر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال حسنہ پر جزا اور بدکاروں کو ان کی سیاکاریوں کی سزا قیامت کے روز ہی پوری طرح مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں جن انعامات اور احسانات سے سرفراز فرماتا ہے اور جو عزت و سروری بخشتا ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے اس کا اظہار فرمایا۔ اس ہیبت و جلال کے باوصف جس طرح وہ اپنا حق بندگی عطا کرتے رہے اور اپنے منعم حقیقی کے شکر گزار بنے رہے، اس کو بیان کر کے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلائی اور یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود اطاعت اور انقیاد کا طریقہ اپنائے رکھتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں ان کی یہ سراف گندگی ان کی عظمت کو کم نہیں کرتی، بلکہ چار چاند، یعنی کہ ان کی یہ عاجزی اللہ کے بعد سب کچھ بادشاہت ہونے کے بعد، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بادشاہت تھی کہ جو کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، جو اس کے بعد کسی کو ملی، بلکہ آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ایسی بادشاہت جو مجھے دی یہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ عطا فرما۔ ان کے ذکر کے ماں بعد ایک ایسی بستی کا حال بیان کیا جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی، جن کا آپاشی کا نظام بڑا ترقی یافتہ تھا، سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے ہوئے کھیت، رواں نہریں باعث رشک و فرد تھی، لیکن جب اپنے رب غفور کو بھول گئے، نفس پروری اور شیطان کی پیروی اختیار کی تو ہر چیز ملیاں میٹ کر دی گئی۔ ان کا وہ مضبوط دیم جو ان کی خوشحالی کا ضامن تھا وہی ان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا، اور یہی دستور ہے، یہی سنت ہے اللہ کی کہ اللہ کی عطا پہ اگر شکر نہیں کریں گے تو اللہ کریم پھر اس کا بدلہ ایسے عطا فرمائیں گے کہ جو نعمت ہے وہ نعمت ہی زحمت بنے گی، وہ نعمت ہی ہمارے لیے سزا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کے مضامین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ترجمہ و تفسیر کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصبا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جو جس کے لیے بادشاہت، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور اسی کی سب تعریف ہے آخرت میں بھی، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو اسے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج الیہا وما یعرج فیہا، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس کی طرف، وہو جو آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، وہ الرحیم الغفور، اور وہ رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، قل فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیب، عالم الغیب ہے رب جو عالم الغیب ہے وہ ضرور لائے گا، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اللہ فی کتاب مبین، نہیں چھپی ہوئی ہے اس سے ذرہ بر بھی کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی حصے نہ بڑی حصے، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو، جزا دے ایمان والوں کو اور نیک عمل، وہ ان کو، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے رہے ہماری آیاتوں کے بارے میں، معاجزین، کہ ہمیں ہرا دیں گے اس میں، عاجز کر دیں گے ہمیں اس میں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا، دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور عزت دینے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے اس راستے کی طرف جو کہ عزت والا اور خوبیوں والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے شخص کا پتہ جو تمہیں خبردار کرتا ہے کس چیز سے، کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے،
انکم لفی خلق جدید، تو تم بے شک نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ، بے شک تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا اللہ کذبا، افطرا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، الزام بہتان لگایا اللہ پر جھوٹا، اب ہی جنہ یا اس کو دیوانگی ہے یا وہ دیوانہ ہے، بل الذین کفر بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر وہ عذاب میں ہے اور دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ افلم یروا، کیا نہیں نظر آتا انہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے آسمانوں اور زمین میں؟ ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں ہم دسا دیں ان کو زمین میں، اور نسقط علیہم قصف من السماء، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر آسمان کے چند ٹکڑے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے رب کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بتا ہم نے دیا داود کو، عطا کی ہم نے داود کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت۔ یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرُ، اے پہاڑوں تسبیح کرو اس کے ساتھ، اور اے پرندو تم بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي الصَّرْدِ، کہ بناؤ زرہیں اور ہلکے جوڑو ایک اندازے سے، وقدر فی السردی، سردی اور ان کے ہلکے جوڑے میں اندازے کا خیال رکھو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک منزل اس کی صبح کی منزل اس کی ایک ماہ، اور شام کی منزل اس کی ایک ماہ ہوتی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ یعنی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی وسیع اور عزیز سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ جب آپ اپنی وسیع اور عزیز مملکت کے دورے پر جاتے تو آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہوتی، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچتی۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک سوار سری اور سیر گھوڑے پر ایک ماہ میں سفر طے کرتا ہے۔ اسی طرح شام کے وقت والی سلیمان الریحا، سلیمان کے لیے ہوا مسخر کی، غدوها شہرن، اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ اور اس کی شام کی منزل ایک ماہ۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے جاری کر دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات جو کہ کام کرتے اس کے سامنے بِإِذْنِ ربی، رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ترتابی کرتا ان میں سے اپنے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ بناتے اس کے لیے جو آپ چاہتے، میں محاریبہ، پختہ عمارتیں، وتماثیلا، اور مجسمے، وجفان کالجوابی، بڑے بڑے لگن حوض، وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اعملوا، کرو کام کرو، کیا؟ آل داود شکرا، اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کیا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس پر موت کا، یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، نہ پتہ دیا اس کی موت کا مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من سأتا، جو آپ کے عصا کو کھاتا رہا، یعنی دیمک جس کو بولتے۔ فلما، پس جب کہ آپ اپنی عصا پر، اپنی لاٹھی پر ٹیک رکھ کے بیٹھے رہے اور دیکھ رہے تھے جنات کو کام کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ گیا۔ اسی عالم میں آپ کو اللہ نے وفات عطا فرمائی ظاہری دنیا سے، لیکن آپ اسی عالم میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس لکڑی، اس عصا کو دیمک چاٹتی رہی، اور جب وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، جب وہ گر گیا تو پتا چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے رخصت فرما چکے۔ فلما خر، پس جب آپ گرے، پر جب آپ زمین پر آ رہے، تبینت الجن، تو ظاہر ہوا جنوں پر، اللہ کانوا یعلمون غیبا، کہ اگر وہ جانتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہ رہتے اتنا عرصہ رسوا کن عذاب میں، کہ اللہ نے جنات پر بھی ان کو بادشاہت رکھ۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ،
البتہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں نشانی موجود تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر ہے پاکیزہ اور رب غفور، ایسا رب غفور۔ اہل سبا تمہاری خوش بختی کا کیا کہنا، ورب غفور۔ فاعرضوا، پھر انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ فارسلنا علیہم سیل الارم، پھر ہم نے بھیج دیا ان پر تند و تیز سیلاب۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغ، ذواتی اکل خمط، جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے، وہ اصل، اور ان میں جھاؤ کے بوٹے تھے، وشیء من صدر قلیل، اور چند بیری کے درخت تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جہاں جنت نظیر وادیاں دعوت نظارہ دے رہی تھی، جس کا حرف گوشہ جنت کا نظارہ دے رہا تھا، اب وہاں تباہی اور بربادی نے پنجے گاڑ لیے۔ سنسان ویرانے میں دور دور تک پھیلے ہوئے پھل دار درختوں کا نشان نہ تھا، یوں دکھائی دیتے تھے یہاں جہاں کیسے کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ جہاں سیب، انار، انگور تھے، وہاں کڑوے اور ترش پھل، جھاؤ کے درخت، چند بیری کے بیرونے پودے نظر آتے تھے۔ اکلن پھل، خمتن وہ پھل جو ترش یا کڑوا ہو، اصل جھائی کا درخت، اور صدرن بیڑی کا درخت۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ان کی احسان فرموشی کے باعث۔ ہل نجازی الا کفور، اور بجوز احسان فرموشی کے ہم نہیں دیتے بدلہ سوائے نافرمانی کے، ہم نافرمانی کی وجہ سے ایسی سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان، وبین القری، اور بستی کے درمیان، التی بارکنا فیہا، وہ جس کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، قرن بستیاں، ظاہرۃ سر راہ سامنے، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دی اس میں منزلیں، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ سیر و سیاحت کرو اس میں دن اور رات امن کے ساتھ۔ وقالوا، کہنے لگے، ربنا باعد بین اسوارنا، اے ہمارے رب دور کر دیا ہمیں ہماری مسافتوں نے، ربنا، پھر بولے ہمارے رب، باعد دور کر دے، بین اسوارنا ہماری مسافتوں کو، وظلموا، اور ظلم کیا انہوں نے، انفسهم اپنی جانوں پر، فجعلناہم، تو پھر ہم نے بنا دیا ان کو، احادیث، ایک افسانہ، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور البتہ سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس اس کی تابعداری کرنے لگے بجز مومنوں کے گروہ کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، اور نہیں تھا اس کا کوئی زور ان پر، وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا اس کو، علیہم ان پر کوئی زور، کوئی ایسا قابو نہ تھا شیطان کو کہ وہ زور اس پر قبضہ کرتا، الا سوائے اس کے، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، کہ ہم سوائے اس کے کہ ہم جانیں کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اس کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں جو اس میں اس کے متعلق شک میں پڑا ہوا ہے۔ اور ربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے اپنا اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرہ، نہیں وہ مالک ہے تمہارے لیے ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں اور نہ زمین، ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے اس میں کوئی حصہ، وما له منهم من ظہیر، اور نہ ہی ان کے لیے اس میں کوئی مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی نفع بخش ہے ان کے لیے ان کی سفارش، عندہ اللہ کے پاس، الا مگر، لمن اذن لو، جس کو وہ اجازت دے، جس کو اجازت دی ہو، حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب دور ہو گئی ان کے دلوں سے گھبراہٹ، قالوا، تو وہ کہنے لگے، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے رب نے، قالوا الحق، فرمایا کہ حق فرمایا، وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلندی والا، بڑی شان والا ہے، علی الکبیر بہت بڑی شان والا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء، فرما دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم
شاید ہدایت پر ہوں یا خصلی گمراہی میں ہوں۔ آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں و زمین سے؟ خود ہی فرمایا کہ اللہ، خود ہی فرمائیے کہ اللہ، اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہیں یا دونوں کھلی گمراہی میں۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، فرما دیجئے نہ سوال کیا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا، قل فرما دیجئے جمع کر دے گا ہمارا رب، ہمارا رب جمع کرے گا ہمیں، ہم سب کو جمع کرے گا رب۔ قل یجمع بیننا ربنا، فرما دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ فیصلہ فرما دے گا ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہی فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء اللہ، فرما دیجئے دکھاؤ مجھے بھی وہ لوگ جن سے الحقتم بہ، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، شرکاء اللہ، ہرگز نہیں ایسا۔ فرما دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ کہ ملا دیا ہے تم نے انہیں شریک پر کر دیا اللہ کا، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، ہرگز ایسا نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے، بشیر و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، فرما دیجیے تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، نہ پیچھے ہوگا اس سے ایک لمحہ بھی، نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین ایدینا، ان کتابوں پر جس سے پہلے ہیں، ولو ترى، کاش کہ تو دیکھ، اگر تو دیکھے، اذا الظالمون، جب ظالم موقوفون عند ربهم، کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الى بعض القول، اس وقت لوٹا رہے ہوں گے ایک دوسرے پر باتیں، یعنی کہ الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بن کر بیٹھے تھے، بڑے بنا کرتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ وہ آئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہا کمزور لوگوں نے، بڑا مغروروں سے، متکبروں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر ہے شب و روز کا، اذ تامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کرے اللہ کا، انکار کرے اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور ہم بنائیں اس کے ہمسر، واسر الندامت، اور پچھتائیں گے دل ہی دل میں، لما جب رأوا العذاب، دیکھیں گے عذاب، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم نے ڈال دیے توق ان لوگوں کے گلوں میں جنہوں نے کفر کیا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا بدلہ دیا جائے گا، مگر کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کو ڈر سنانے والا، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ کہا اس کے بڑے اسودہ لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کے منکر ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں مال اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل فرما دیجیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اور نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں ایسی ہیں جو تمہیں قریب کر دے ہمارے، زلفا عندنا، نہ ہی تمہاری اولادیں، نہ ہی تمہارے قریب ہمارا قرب تمہیں بخش دے، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ فاولئک لهم جزاء الضعف، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دو گنا عذاب ہے، دو گنا صلہ ہے۔ فاولئک لهم، بس یہی وہ لوگ ہیں جزاء الضعف، جن کے لیے دو گنا صلہ ہے، بما عملوا،
ان کے عملوں کے باعث وہم فی الغرفات یامنون، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان میں ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو کہ وہ اس آیتوں میں کہ اس کو ہرا دیں، اولئک فی العذاب محترون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، فرما دیجئے بے شک میرا رب کشادہ فرماتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے من اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر پوچھے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قالوا، تو کہیں گے سبحانک انت، پاک ہے تو ہے ہمارے رب، ولیجنا انت ولیجنا من دونہم، تو ہمارا ولی ہے مالک ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تھے جنوں کی عبادت کرتے، اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ فالیوم، پس آج، لا یملک بعضکم لبعض نفع، نہیں مالک ہوں گے ایک دوسرے کے لیے کسی نفع کے، ولا ضرر، نہ کسی نقصان کے۔ ونقول للذین، ہم کہیں گے ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بها تکذبون، وہ جس کو کہ تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری واضح آیات، قالوا، تو وہ کہتے ما ھذا الا رجل یرید، کیا چاہتا ہے یہ شخص مگر، ما قالوا کہتے ما ھذا نہیں ہے یہ مگر، الا رجل یرید مگر ایسا شخص جو چاہتا ہے، ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، کہ روک دے تمہیں اس سے جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا افک مفترا، مگر قرآن جھوٹ گڑا ہوا، نعوذ باللہ۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، وما آتیناہم من کتب، اور نہ ہی دی ہم نے ان کو کتابیں، یدرسونھا، کہ جس کا وہ مطالعہ کرتے ہوں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا، بس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا انجام ہے، کیسا دردناک، فکیف کان نکیر، تو کتنا ہولناک عذاب ہے۔ قل، فرما دیے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں ایک، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ کھڑے ہو جو تم اللہ کے لیے دو دو یا تنہا، ثم تتفکروا، پھر تم خوب غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا ساتھی جنون میں نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بے شک وہ ڈر سنانے والا ہے تمہارے لیے اس سخت عذاب سے جو بس تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، فرما دیجئے جو معاوضہ میں تم سے مانگا ہے، فہو لکم، وہ تمہارے پاس ہی رہنے دو، وہ تمہارے لیے ہے، ان اجریہ الا اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، اللہ مرجو، فرما دیجئے میرا رب ضرب لگاتا ہے حق پر، باطل کی ضرب لگاتا ہے حق سے، بالحق، حق کے ساتھ باطل پر، اللہ الغیوب، غیبوں کو جاننے والا۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ آنے والا اور نہ لوٹایا جانے والا، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ باطل کی ابتدا ہوگی اور نہ ہی باطل لوٹے گا۔ قل، فرما دیجئے ان دللت، اگر میں بہک گیا، فانما اضل علی نفسی، تو اس کا بہکنا، میرا بہکنا میری جان پر ہوگا، وان اهتدیت، پس اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، مجھے اس وجہ سے جو میرے رب نے مجھے وحی کی، انہ سمیع قریب، بے شک سننے والا بہت قریب ہے۔ ولو ترا، اور کاش کہ تم دیکھتے، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوں گے، فلا فوت، اور نہ کوئی بچ نکلنے کی صورت ہوگی، واخذوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، قریبی سے، وقالوا، اور وہ کہیں گے، آمنا به، ہم ایمان لے آئے، وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کیوں کر وہ پا سکتے ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ کفر کرتے رہے اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ دور سے بن دیکھے یا وہ گویا کرتے رہے۔
یا وہ ہوئی یکسفونا دور سے دیکھ کر اپنی چھوڑتے رہنا غیب کی، یکسفونا بالغیب 71۔ جب کوئی شخص لا یعنی باتیں کرتا ہے اور ہرزہ سرائی کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں یقذف بالغیب، یعنی کہ ایسی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ وہ یکسفون بالغیبی، اور وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا ہے غیب کے بارے میں دور سے بن دیکھے۔ وحیل بینہم و بین ما یشتہون، اور رکاوٹ کھڑی ہوگی کر دی جائے گی ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، بین ما یشتہون اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ چاہتے ہوں گے، کما فعل باشیائہم جیسے وہ کیا کرتے تھے اپنی چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب لوگ کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا تھا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک میں ڈالنے والا ہے، بے شک وہ ایسے شک میں مبتلا ہے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحیل بینہم و بین ما یشتہون، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور جو وہ چاہتے ہیں ان چیزوں کے درمیان، کما فعل باشیاء من قبل جیسا کہ رکاوٹ ڈالی گئی ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ شک میں ہیں، ایسے شک میں جو دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیں۔ سورۃ السبا ہم نے پوری مکمل کر لی، نصف کی ہر آیتی گنجینہ معرفت اور مخزن ہدایت ہے، لیکن چند خصوصی مضامین یہ ہیں کہ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی شان کبریائی کو بیان کیا گیا۔ اس کے پہلو بپہلو وہ معبودان باطل جن کی پرستش مشرکین مکہ بلکہ دنیا بھر کے مشرک کیا کرتے تھے، ان کی بے بسی کا بڑا مؤثر پیرایا میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر انسانیت دم نہ توڑ چکی ہو تو انسان کی آنکھیں ضرور کھل جاتی ہیں اور اس کے لیے فیصلہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بغیر کسی کی عبادت عقل و خرد کی رسوائی اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ جو ذات یہ اختیار رکھتی ہو کہ جس کو چاہے پیدا کرے، جو چاہے جتنا چاہے دے، اور جس وقت چاہے اپنی نعمتیں واپس لے، اور زمین اور آسمان میں کوئی قوت ایسی نہ ہو جو اس کے فیصلے کو بدل دے، تو وہی قوی اور عزیز ساری کائنات کا معبود اور پروردگار ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی اور برگزیدہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رافت اور رحمت بن کر آئے ہیں، تشریف لائے، جن کے پاک دل میں شفقت اور خلوص کا سمندر موجزن تھا، جن کی اولو العزمی کا یہ تقاضا تھا کہ انسانیت کے دامن پر کفر و فسق کا کوئی بھی نشان باقی نہ رہے۔ بھولا ہوا انسان، بھٹکا ہوا انسان، منزل سے دور، بہت دور انسان پھر اپنے آپ کو پہچان لے، اس کا سینہ علوم دنیا کا مخزن بن جائے، اس کی پیشانی انسانی سعادت کا عنوان بن جائے، تاکہ فرشتے پھر اس کے سامنے سر جھکانے لگیں۔ وہ رعوف رحیم مرشد اور اولو العزم ہادی کفار کے اناد اور بے جا تعصب کو دیکھتا تو اس کو بڑا دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کو بار بار تسلی دے رہے ہیں کہ حبیب آپ نے تو اپنا فرض بأحسن طریقے سے نبھا دیا، اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو یہ ان کی قسمت ہے، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ جو لوگ راہ راست کو چھوڑ کر کجروی اختیار کرتے ہیں، صاف ستھری پاکیزہ زندگی کی بجائے فسق و فجور سے آلودہ غلیظ زندگی پسند کرتے ہیں، اس کے اسباب کا ذکر فرما دیا۔ پہلا سبب تو یہ کہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اہل دنیا جس سرور عیش اور جاہ و جلال سے اپنا وقت بسر کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی ریس پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگرچہ فطرت انسانی طبی طور پر گناہوں سے متنفر ہے، یعنی کہ انسانی فطرت جو نا ہر ایک فطرت پر پیدا ہو رہا، فطرت کیا ہے؟ فطرت سلیم ہے، فطرت سلیمہ ہے۔ دنیا کی رنگینیاں انسان کو بہکاتی ہیں، تو کیونکہ فطرت جو ہے وہ گناہ پر انسان کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، لیکن شیطان ان گناہوں کو اس طرح سجا سجا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اس پر بندہ قربان ہوتا جائے اور فطرت سلیمہ کے احتجاج کے باوجود گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ آیت نمبر 5 اور نمبر 6 میں واضح تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی زندگی کے یہ ٹھاٹ باٹ
راہ حق سے دور نہ کر دیں۔ یہ سراب ہے، چمکتا ہوا سراب جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ابلیس اور اس کے عیار ساتھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں بدکاریوں کا خوب بھرنا بنا دیں۔ یاد رکھو شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ سلامتی چاہتے ہو تو اپنے دشمن کو سمجھو، پہچانو، ورنہ تمہیں یہ قعر جہنم میں جا گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس محبت اور شفقت سے اپنے ازلی دشمن کی فریب کاریوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرما دیا، پہلے اپنی قدرت اور حکمت اور کبریائی کی دلیلیں پیش فرمائی، ان میں فکر و تدبر کی دعوت دی، پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح اہل علم کی عزت افزائی بھی فرما دی اور بتا دیا کہ اہل علم وہ ہیں جو آیات ربانی میں غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کے اسرار و رموز کا سراغ لگانے کی کوشش میں گم رہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ حلیم اور کریم، اگر اللہ نہ ہوتا حلیم و کریم تو ہر بدکار کو چشم زدن میں نیست و نابود کر دیتا، کہ اللہ تحمل والا ہے، اللہ رحم والا ہے، کسی کے گناہ پر فوراً اس کو نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید پلٹ آئے، لیکن اگر کوئی نہ لوٹے تو پھر اپنی ضد اور حق درمی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دروازے کو کھلا رکھا ہے، مقررہ گھڑی سے پہلے جو چاہے آئے اور رحمت خداوندی سے اپنے دامن حیات کو بھر لے۔ ترجمۃ القرآن سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے بنائے فرشتے اپنے پیغام رساں، الی اجنحۃ، پروں بازوؤں والے، مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے دو ہیں، کسی کے تین، کسی کے چار، یعنی پروں اور بازوؤں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مزید کرتا زیادہ کرتا ہے خلق میں، بناوٹ میں جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو عطا فرما دے اللہ۔ وما یمسک، جسے اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، بس نہیں ہے کوئی اس کو بھیجنے والا بعد میں۔ وہو العزیز، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کو اپنے اوپر۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سوائے اس کے، فانا توفکون، پس تم کس طرف پھیرے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائے، اے حبیب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بس جھٹلائے گئے، البتہ جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں فریب میں مبتلا کر دے اللہ کے بارے میں بڑا فریبی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس سمجھو اپنے دشمن کو، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھا کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک بلاتا ہے وہ اس کا لشکر، انما یدعو حزبہ، بے شک دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب ہو جائے جہنمی۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بس وہ شخص کے مزین کر دیے گئے اس کے لیے اس کے برے اعمال، بس وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بس بے شک اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم، پس نہ جائے آپ کی جان ان کے لیے، یعنی کہ آپ اپنے دل میں ان کا منانا نہ گلے آپ کی جان ان کے لیے، حسرات فرتے غم میں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں، فتصیر سحابا، پس وہ اٹھا لاتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پس وہ
ہم لے جاتے ہیں اس کو مردہ شہر کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں زمین کو بعد اس کے مردہ ہو جانے کے، یعنی کہ جب اس کا بارش کا پانی، بادلوں کا پانی برستا ہے۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، کون ہے جو کوئی چاہتا ہے عزت، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی عزت اللہ کے لیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے ہر پاکیزہ کلام اور ہر نیک عمل بلند کرتا ہے وہ۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو بری فریب کاریاں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَمَكَرُوا أُولَئِكَ يَبُورُ، اور مکر ان کا تباہ ہو کر رہے گا۔ وَمَكَرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کا مکر وہ تباہ ہو کرے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنائے تمہارے جوڑے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ کوئی اٹھاتی ہے مادہ، یعنی کہ نہ نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تدع الا بعلمہ، نہیں وہ جنتی مگر اس کو اس کا علم ہے۔ وما یعمر، یعنی کہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں لمبی زندگی پاتا کوئی طویل العمر، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ کم رکھی جاتی گھٹائی جاتی ہے اس کی عمر میں سے کچھ مگر کتاب میں درج ہے، لکھا ہوا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں ہے برابر دونوں دریا یا ذخیرے، یکساں نہیں ہو سکتے پانی کے دو ذخیرے۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا شیریں پانی ہے، سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پینا۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا سخت نمکین کھاری۔ ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور دونوں میں سے تم کھاتے ہو تر و تازہ گوشت، اور تم نکالتے ہو زیبن زینت کا سامان جس کو تم پہنتے ہو۔ وتر الفلک، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں فیہ مواخر، کہ وہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ وہ تلاش کریں اپنے رب کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کرتا ہے سورج، مسخر اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جاری ہے ایک مقررہ میعاد تک۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی ساری بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ مالک گٹھلی کے چھلکے کے بھی۔ اللہ اکبر، من قطمیر۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سننے گے وہ تمہاری دعا، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لے، ما استجابوا لکم، نہیں قبول کریں گے تمہاری التجا، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں تجھے آگاہ کر سکتا اللہ کی مثل خبیر، خبیر کے جیسے آگاہ کرنا، یعنی کہ اللہ جس طرح تمہیں ہر چیز سے آگاہ کرتا ہے کوئی تمہیں ایسے آگاہ نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، اللہ اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے سب خوبیوں والا کی تعریفوں والا۔ ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل کچھ دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گناہگار کسی دوسرے کا بوجھ۔ وان تدع مثقلۃ الی حملها، اور اگر بلائے، وان تدع، اگر تو بلائے، مثقلۃ الی حملها، بلائے گا پشت پر بوجھ اٹھانے والا، الی حملی، اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے، لا یحمل منہ شیئا، نہیں اٹھائی جا سکے گی اس سے کوئی بھی شے، ولو کان ذا قربی، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یعنی مفہوم مثقلہ بوجھ سے لدا ہوا یا لدی ہوئی، یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے، ای نفس اثقلہ تھا، یعنی کہ وہ نفس، حملہ ما کان علی الظہر، اس بوجھ کو کہتے ہیں جو پیٹھ پر لدا ہو، جو پیٹ میں یا درختوں کی شاخوں میں ہو، اسے حمل کہتے ہیں۔ یہ
مسکلتن پیٹھ پہ لدا ہوا، اور اگر تو پکارے کسی بوجھ اٹھانے والے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، نہیں اٹھائی جا سکے گی اس سے کوئی بھی شے اگرچہ کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کی نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو صرف ڈر سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو پاکیزہ ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی پس وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے لیے۔ وإلی اللہ المصیر، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر اندھا اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا۔ ولا ظلمات ولا نور، اور نہ ہی برابر ہے اندھیرے اور روشنی۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سائے اور نہ ہی دھوپ۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی برابر ہے زندہ اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں آپ مگر ڈر سنانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈر سنانے والا۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور نہیں ہے کوئی امت ایسی مگر گزرا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقط كذب الذين من قبلهم، بس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی۔ كذب الذين، جھٹلایا ان لوگوں کو جن سے پہلے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیح آسمانی صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور نورانی کتاب کے ساتھ۔ ثم پھر اخذت الذين كفروا، پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، پس کیسا ہے پھر میرا عذاب، یعنی جنہوں نے سرکشی حد سے زیادہ کی ان کو۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل مختلف رنگوں کے۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں سے، جدد بیض، رنگ برنگے۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں سے، جدد رنگ برنگے، بیض کوئی سفید ہے، وحمر کوئی سرخ ہے، مختلف الوانها، مختلف ہے ان کے رنگ، مختلف ہے ان کی قسمیں، وغرابی بسود، اور بعض کے حصے سیاہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب، اور چارپایوں میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے، مختلف الوانه كذلك، مختلف ہے ان کے رنگ اسی طرح۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے علماء ہی، اس کے بندوں میں سے علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب ہے بخشنے والا۔ ان الذين يتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ظاہر پوشیدہ اور ظاہر اعلانیہ۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ چاہتے ہیں ایسی تجارت جس میں نقصان نہ ہو، ہرگز نقصان نہ ہو۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا پورا مل جائے دیا جائے ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی، اور بڑھا دیا جائے ان کے لیے اپنے فضل سے، اور بڑھا دے، مزید اضافہ کر دے ان کے لیے اپنے فضل سے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ جس نے وحی کی آپ کی طرف کتاب میں سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ سچ ہے تصدیق کرنے والا جو ہے پہلی کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ فمنہم ظالم للنفس، بس ان میں سے کچھ ظلم کرنے والے اپنے نفس پر، ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ درمیانی چال چلنے والے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے اللہ کی توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے اس میں انہیں سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور لباس ہوگا ان کا اس میں ریشمی۔ وقال الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے
سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے دور کر دیا ہم سے غم. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ جس نے بسایا حلال کیا ہمارے لیے ابدی ٹھکانہ اپنے فضل سے، جس نے ہمیں بسا دیا اپنی ٹھکانے پر اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہیں چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ چھوئے گی ہمیں کوئی تھکن. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم، نہیں قضا آئے گی ان پر، فیموتوا، اور وہ مر جائیں گے. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے دور ہوگا اس دوزخ کا عذاب. لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اس کا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ایک ناشکر گزار کو. وہم یصطرخون فیہا، اور وہ چیختے چلاتے ہوں گے اس میں. ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے نکال ہمیں کہ ہم نیک عمل کریں یہاں سے. غیر الذی، سوائے اس کے، کننا نعمل، جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا نہیں ہم نے تمہیں عمر دی اتنی لمبی کہ تم نصیحت قبول کرتے. من تذکر وجاء، ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی کہ تم اس میں نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرتے. وجاءکم نذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈر سنانے والے. وذوقوا، پس تم چکھو. فما للظالمین من نصیر، پس اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اب عذاب کو چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم الغیب ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے بھید بھی. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں. فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس پر ہے اس کا کفر، اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہے. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور نہیں اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے. قل ارائیتم، فرما دیجئے بلا بتاؤ تم. ارائیتم شرکاءکم الذین، تمہارے وہ شریک، تم نے دیکھے تمہارے وہ شریک. تدعون من دون اللہ، جو عبادت کرتے پکارتے اللہ کے سوا. ارونی، مجھے بھی دکھاؤ. ماذا خلقوا من الارض، کیا بنایا پیدا کیا انہوں نے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی شراکت ہے کوئی آسمانوں میں. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ہو ان کو کتاب. فہم علی بینۃ من منہ، فہم علی بینۃ من، پس وہ اس کتاب کی وجہ سے روشن دلائل پر عمل بنا ہے. بلکہ ان یعد الظالمون، ظالم تو محض بعضهم بعدا الا غرورا، کچھ بھی نہیں بلکہ یہ ظالم محض ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنے والے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ہلے اپنی جگہ سے. ولا ان زالتا، اور اگر وہ سرکنے لگے. ان امسکہما من احد من بعدی، تو نہیں کوئی روک سکتا کوئی ایک بھی اس کے بعد اس کو. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ حلم والا بخشنے والا ہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں پکی. اقسم باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں پکی اپنے ایمان کی، اپنے پکے ایمانوں کی، اللہ کی قسم کھاتے ہیں اپنے پکے ایمانوں کی. لئن جاءہم نذیر، اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا. لیکونن اہدی من احدی الامم، تو وہ زیادہ ہوں گے ہدایت پر پہلی امتوں سے. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، بس جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا نہ اضافہ ہوا ان کے لیے سوائے نفرت اور نفرت کے. یعنی کہ جب دیکھا ڈر سنانے والے کو جو ان کے پاس آیا تو نفرت ہی کو اور بڑھاوا ملا. استکبارا فی الارض، تکبر کرنے لگے زمین میں. مکر السیئ، بری سازشیں کرنے لگے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی سازشیں، بری سازشیں مگر اپنے اہل کو، یعنی سازشیوں کو ہی. فہل ینظرون الا سنت الاولین، کہ آپس انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ کے، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا. فہل ینظرون، کیا وہ منتظر ہے الا سنت الاولین، پہلوں کی دستور کا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی دستور کو، اللہ کی سنت کو بدلا ہوا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں، اللہ کے اختیار میں کسی کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کوئی تغیر. اولم یسیرو، کیا بس دیکھا اولم کیا نہیں دیکھتے
فی الارض زمین میں، اولم یسیرو کہ نہیں وہ سیر و سیاحت کرتے زمین میں، فینظروا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ فکان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوہ اور تھے وہ ان سے زیادہ قوت میں کئی گنا، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ عاجز کر دے کسی بھی شے کو آسمانوں میں اور نہ، وما کان اللہ اور نہیں ہے کوئی ایسا، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ ایسا لیعجزہ من شیء کہ اس کو کوئی چیز عاجز کر دے آسمانوں اور نہ زمینوں میں، انہ کان علیما قدیرا بے شک وہ علم والا قدر والا ہے، ولو یؤاخذ اللہ الناس اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کی بما کسبوا ان کے کرتوتوں کے سبب ما ترک علی ظہرها من دابہ تو نہ وہ چھوڑتا زمین کی پشت پر کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى لیکن وہ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک، فاذا جاء اجلہم پس جب آ جائے ان کی میعاد، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا بس بے شک اللہ اپنے بندوں کو دکھنے والا ہے، بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ سورۃ یاسین کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بہت مبارک سورت، اس سورت کی عظمت و بیان، اس سورت کی فضائل کس سے چھپے ہوئے ہیں، ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین کا فہم عطا فرمائے۔ مبارک نام یاسین جو اس کی پہلی سورہ میں ہی ہے، پہلی آیت میں ہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اموات پر یاسین پڑھو، یعنی جب آپ کے فوت ہو جائے تو ان پر یاسین پڑھو، اس لیے قرب موت حالت نزع میں مرنے والے کے پاس یاسین جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ زمانہ نزول اگر غور کیا جائے تو جب اہل مکہ بڑی شدت پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اسلامی دعوت اپنے فطری حسن جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی تیزی سے کہتی تھی، اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اسلامی دعوت کی 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلامی دین کہ اللہ کا دین حق کا جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کے کتنے 3 بنیادی اصول ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت، جو کہ بیس ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ مدت دراز سے سرزمین عرب نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی، صدیاں بیت گئی تھی، اس کے علاقے میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا تھا، عرصہ دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فہم و فکر کی قوتیں بالکل بانجھ ہو گئیں، اس لیے انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال انہیں سنایا گیا، انہیں بتایا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ برباد ہو گئے تھے، تم ان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اس زمن میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ بھی آ گیا جس کی قوت ایمانی اور جذبہ جاں فروشی آج بھی ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی توحید، اپنی قدرت، حکمت پر تکوینی دلائل پیش فرمائے۔ بنجر زمین پر کون میਂہ برساتا ہے، کس کے حکم سے اجناس اور رنگ برنگے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں، سورج اور چاند کے طلوع و غروب ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا گیا، بتایا کہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کوئی باہمی ٹکر نہیں اور نہ کوئی اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھر بھی لیٹ ہوتا ہے، نہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پیچیدہ نظام و نسق اس عمدگی سے کس کی تدبیر سے مصروف عمل ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں کس کے حکم سے چل رہی ہیں، مسافروں کو اٹھائے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہیں، انسان جس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی وہ کس مٹھائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے اور وقوع قیامت پر شبہات اور اعتراضات کے انبار لگاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ان بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اے حبیب آپ بتا دیجئے جس نے انہیں پہلی زندگی بخشی تھی، وہی جس کے امر کن سے یہ جہان رنگ و بو مارز وجود میں آ گیا، وہی جس کے دستے قدرت میں زمین اور آسمان کی حکومت ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، جواب دہی کے لیے اپنی عدالت میں پیش کرے گا۔ دوسری بات، اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔
آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا کہ جب انہیں اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں جن کو اللہ نے رزق نہیں دیا ہم ان کو رزق کیسے دے سکتے ہیں، ان کی ضرورت کو کیسا پورا کریں۔ در حقیقت ان کا یہ جواب محض اپنی بخل پر دلالت ہے۔ اگر وہ ایسے ہی راضی بقضا ہیں تو پھر کیوں قصبے معاش میں وہ کسی ضابطے اور قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور کیوں انہیں بھلا ایسی بات کا کرنے کا حق کیسے پہنچتا ہے؟ ان کے دلوں میں اپنی دولت کتنی محبت ہے کہ وہ اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے۔ کسی محروم کی محرومی پر انہیں ذرا ترس نہیں آتا، کسی یتیم اور بیوہ کی حالت کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جس کا ذکر آیت 69 کیا گیا، بتایا کہ میرے نبی کریم کے علوم و معارف کا ماخذ خیال آفرینی، مبالغہ رائی اور شعراء کی قذف بیانی نہیں، بلکہ ان کا سرچشمہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اس نے اپنے حبیب مکرم پر نازل کیا تاکہ ہر شخص اس کو بروقت خبردار کر دے، ہر اس شخص کو وقت خبردار کر دے جس میں انسانیت کی زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے ہمارے قلب و روح کو اللہ منور فرما دے۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، اے سید عرب و عجم، سبحان اللہ، یہ سورہ کا نام ہے، قرآن کے اسماء میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہے۔ یاسین کا معنی لغت طے میں یا انسان ہے، اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل فرمایا اس کو یعنی قرآن کو عزیز اور رحیم نے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرا سکے اس قوم کو کہ ڈرائے گئے جن کے آباء اجداد اس سے پہلے پس وہ غافل ہیں۔ ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرایا گیا ان کے آباء کو ایک طویل عرصے سے، پس وہ اس لیے وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، البتہ حق ہو گئی ہے بات ان میں سے ہر ایک پر۔ فہم لا یؤمنون، پس اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ان کے کفر و عناد کے سبب یہ بات لازم ہو چکی ہے، لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے بنا ڈالی ان کی گردنوں میں اغلالا توق، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم مقمحون، ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے جیسے کوہان۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، ان کے پیچھے ایک دیوار۔ فاغشیناہم، ہم نے ڈال دیا ان کی آنکھوں پر پردہ، فہم لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وسواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، آپ ان کو ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے ذکر کی، قرآن کی۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر علیم، اجر کریم، پس آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے مغفرت کی اور بہترین اجر کی، اجر عظیم کریم کی، عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ہم جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ اذ جاءها المرسلون، جب آیا اس کے پاس ہمارا رسول۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ فکذبوہما، پس ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے رسول سے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر انسان ہماری جیسے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی شے۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، تو کہا رسولوں نے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر صرف حق کو پہنچا دینا، حق کا پیغام پہنچا دینا۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم،
بے شک ہم تمہیں اپنے لیے بری فال سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور تمہیں پہنچے گا ہم سے دردناک عذاب. قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُمْ، کہا رسولوں نے تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے. اِن ذُکِّرْتُم، اگر تمہیں نصیحت کی جاتی، حیرت ہے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑی ہوئی. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قال، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم پیروی کرو ان رسولوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے نہیں طلب کرتے کوئی اجرت اور وہ سیدھی راہ پر ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین 22واں پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی نشست میں 23ویں پارے کا آغاز کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.